ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، علی اور احمد۔ دونوں بچپن سے دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے تھے۔ علی عام طور پر شدید غصے والا آدمی تھا، جبکہ احمد ہمیشہ اطمینان اور صبر سے کام لیتا۔ ایک دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر اپنا نصیب آزمائے اور کچھ نئے سیکھے۔ علی نے کہا، احمد، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر شہر میں کوئی اچھا کام کریں گے۔ احمد کو بھی یہ بات پسند آئی، لیکن اسے علی کا غصہ دیکھ کر ڈر تھا۔ پھر بھی دونوں تیار ہوئے اور ایک لمبا سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں ایک ندی آئی۔ ندی گہری تھی اور تیز سے بہہ رہی تھی۔ علی نے دیکھا کہ احمد پانی میں پہلا قدم رکھتے ہی لکڑیاں اور گر گئے۔ اس پر علی کو غصہ آیا اور اس نے احمد کو چیخ کر کہا، تم کتنا نادان ہو، تم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، بس چپ کر علی کی مدد سے اترا اور ندی پار کرنے لگا۔ جب وہ دوسری طرف پہنچ گئے، احمد نے ایک پتھر اٹھا کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، تم پتھر پر کیا لکھ رہے ہو؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب تم نے غصے میں مجھے چیخ کر ڈانٹ دی، تب میں نے اپنی روشن پتھر پر لکھا ہے تاکہ میں ہمیشہ یاد رکھوں کہ دوست کے غصے کو معاف کرنا چاہیے۔ علی تھوڑا شرمندہ ہوا مگر کچھ نہیں کہا۔ سفر آگے بڑھتا رہا اور وہ ایک مشکل راستے سے گزرے۔ راستے میں علی کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس دفعہ احمد نے فوراً علی کو اٹھایا اور کہا، کوئی بات نہیں، سفر میں کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں۔ جب علی اٹھ گیا اور دونوں نے سفر دوبارہ شروع کی تو احمد نے ایک جھاڑ کے تانے پر کچھ لکھا۔ علی نے پھر سے پوچھا، اب تم کیا لکھ رہے ہو؟ احمد نے جواب دیا، جب تم گرے اور میں نے تمہاری مدد کی تو میں نے یہ بات درخت پر لکھ دی تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے کہ دوستی میں مدد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ علی کو یہ بات سمجھ آئی کہ احمد ہر بات کو ایک سبق کی طرح دکھاتا ہے۔ اس نے غصے میں اپنی کی ہوئی غلطی افسوس کی اور احمد سے معافی مانگی۔ احمد نے کہا، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں بھی ساتھ دے اور اچھے باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے۔ دونوں نے اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنایا اور یہ سمجھ لیا کہ غصہ اور ناراضگی دوستی کو کمزور کرتے ہیں، جبکہ صبر اور معافی دوستی کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی اچھی باتوں کو یاد رکھو اور ان کے غلطیوں کو معاف کر دو، کیونکہ اصلی دوست کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دکھ میں ساتھ دینا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر اس واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس واقعہ کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔